الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. صدق اللہ العظیم. یہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہاں پہنچا کہ بھائیوں کے سامنے اظہار ہو گیا کہ میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے، اور معافی تلافی ہو گئی، وہاں وہ ساری باتیں آ گئی. اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ ان کی بینائی کمزور ہو گئی ہے بہت زیادہ، اور عمر بھی کافی ہے، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا، کہ میری یہ قمیص، میرا یہ کرتا لے جائیں اور لے جا کر میرے ابو کے چہرے پر ڈال دیں، وہ دوبارہ بینا ہو جائیں گے. اور پھر کہا کہ آپ ان سب کو میرے پاس اپنے گھر والوں کو لے آئیں. یہاں قمیص کے بارے میں کیا تھا، مختلف باتیں آتی ہیں روایات میں تاریخی، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا، کہ معجزہ جس وقت بھی جیسے بھی ظاہر کرنا چاہے اللہ کی مرضی ہے. اس قمیص کے اندر یہ تاثیر اللہ نے رکھ دی، اور یوسف علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ اس قمیص کو آپ بھیج دیں، وہاں اس قمیص ہی کی سے ان کی بینائی لوٹ آئے گی. یہ اسباب سے ہٹ کر کوئی چیز ہو تو وہ معجزہ ہی ہوتی ہے کسی پیغمبر کے لیے. اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے، ایک تفسیری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ قمیص کوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آئی، اور پھر وہ ہوتے ہوتے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس تھی، جو اس کے گلے میں ڈال دی گئی تھی، تو فرشتوں نے وہ پہنا دی ان کو بعد میں. تو اس قمیص کی کوئی تاثیر تھی، پیغمبرانہ قمیص تھی، تو اللہ رب العزت نے اس میں یہ تاثیر رکھی تھی کہ جس پر بھی ڈال دے تو اس پر اثر کرتی تھی، تو یہ قمیص اس لیے بھیج دی. یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جسم کو جو حسن دیا تھا اللہ نے، وہ جنتی حسن تھا، اور اس حسن ہی کی تاثیر تھی کہ اس سے لگے ہوئی قمیص میں یہ اثر اللہ نے رکھی تھی، کہ اس اثر کی وجہ سے ان کی بینائی لوٹ آئی. اور پھر یہاں وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ جَمِيعًا أَجْمَعِينَ، کہ اپنے سارے گھر والوں کو لے آئیں. ماں باپ کا ذکر یہاں نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اہل کو، میرے ماں باپ کو میرے پاس لے آؤ کہنے کے بجائے خود جانا چاہیے تھا یوسف علیہ السلام کو. اس لیے بے ادبی ہوتی تھی کہ ان کو بھی میرے ساتھ لے آؤ اپنے ساتھ، تو ان کی بینائی بھی ٹھیک ہو گئی، گھر والوں کو بھی ساتھ لے آئے تو یقیناً ماں باپ بھی آئیں گے. اس لیے ان کا تذکرہ لفظوں میں نہیں کیا. اور یوسف علیہ السلام خود اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ امور سلطنت، امور حکومت کچھ اس قسم کے تھے کہ ان کو چھوڑ کر اتنے دور چلے جانا بڑا مشکل تھا. یہ کنعان کا جو علاقہ ہے، فلسطین اور مصر، اس کے درمیان فاصلہ بھی پیدل سفر تھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی 80 فرسخ کا فاصلہ تھا، یعنی 8 دنوں کی مسافت کا تھا. یہ بہت لمبا چوڑا سفر تھا. یہ 8 دنوں میں وہاں پہنچنا، پھر ایک حکومت کے حکمران کا چھوڑ کے اتنے دور چلے جانا، اور یہاں حالات بھی کچھ ایسے ہیں مصر کے، تو ان حالات میں چلے جانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. اس لیے ان کو یہاں لانے کی بات کی گئی. اور یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو
یہ 8 فرسخ 80 فرسخ کا انہوں نے کہا ہے، یہ تقریباً کوئی 2-2.5 میل کا فاصلہ بنتا ہے، 250 میل کا فاصلہ بنتا ہے، کافی لمبا فاصلہ۔ اور اس زمانے میں تو پیدل ہی سفر ہوا کرتے تھے قافلوں کے۔ پھر جب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد اس قافلے کو رخصت کیا جا رہا تھا، ولما، اور جب فصلت العیر، فصل یفصل، فصل کہتے ہیں جدائی کو کہتے ہیں، وصل ملانا، فصل جدا کرنا۔ جب یہ قافلہ جدا ہوا یعنی روانہ ہونے لگا، ولم، اس لیے ترجمہ یہاں کیا جاتا ہے کہ ولما فصلت العیر، جب قافلہ روانہ ہوا، قال ابوہم، اب یہاں فاصلہ مصر سے روانہ ہو رہا ہے، جدا ہو گیا، ادھر ان کے ابو کہنے لگے، کیا کہا؟ انی لاجد ریح یوسف، یقیناً میں تو یوسف کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ اجدو، پانا، میں پاتا ہوں، ریح یوسف، یوسف کی خوشبو کو۔ اب یہ اتنے دور کے فاصلے سے وہاں خوشبو انہوں نے سونگھی۔ لولا ان تفندون، لولا، اگر نہیں، ان یہ کہ تفندون، فند یفند تفنید کے معنی ہوتے ہیں کہ کسی کو کم عقل سمجھنا، کسی کو بہکا ہوا سمجھنا، فاتر العقل سمجھنا۔ سر فند، پہاڑ کی چوٹی کو فند کہا جاتا ہے، تو ایک آدمی اپنی عمر کی آخری حدوں میں ہو، اس کو بھی فند کہتے ہیں کہ بہکا ہوا۔ اب شیخانی ہوتا ہے نا، الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتا ہے، تو اس کو باب تفعیل میں اگر لے تفندون، کہ تم مجھے بوڑھا سمجھ کے الٹی سیدھی باتیں کہنے والا نہ کہو، تو اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ یہ بوڑھا ہو کے الٹی سیدھی باتیں کرنے لگا ہے، اگر یہ نہ سمجھو تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ یوسف کی خوشبو میں سونگھ رہا ہوں۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے فاتر العقل نہ سمجھو تو، فاتر، ہاں شیخ فانی بھی کہہ سکتے ہیں، شیخ فانی بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر تم مجھے فاتر العقل نہ سمجھو، یا تم مجھے بوڑھا بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو، تو کیا ہے کہ میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں۔ اب یہاں بھی عجیب بات ہے نا کہ قافلے یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ لے جا کے کنویں میں پھینک دیا تو خوشبو نہیں آ رہی، اتنی دور سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پیغمبر کا معجزہ اس کا ذاتی کمال نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کے دینے سے ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ نے نہیں دکھایا تو نہیں سونگھ سکے، ٹریس نہیں کر سکے ان کو۔ اب اتنی دور سے اللہ دکھانا چاہ رہے تھے تو اتنی دور سے خوشبو وہاں پہنچا دی۔ قالو، انہوں نے کہا، یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے اہل خانہ سے بات ہو رہی ہوگی، اور قافلہ تھا، قبیلہ تھا ان کا بہت بڑا، ان قبیلہ والوں سے بات ہو رہی تھی۔ تو قبیلہ والوں نے ان سے کہا کہ تاللہ، اللہ کی قسم، انک لفی ضلالک القدیم، تم اپنی پرانی غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی یہ بڈھا باتیں چھوڑتا ہی نہیں ہے، یوسف کی باتیں چھوڑتا ہی نہیں ہے، اپنی پرانی ہی اس میں لگے ہوئے ہو، غلطی میں پڑے ہوئے ہو۔ یعنی شروع سے تو لگا ہوا ہے یوسف یوسف کہتا، ابھی بوڑھے ہو گئے، اتنا زمانہ ہو گیا، اب بھی اس کو تمہارے دماغ سے وہ نکلتا نہیں ہے۔ فلما جاء البشیر، جب آیا ان کے پاس خوشخبری سنانے والا، بشیر خوشخبری سنانے والا۔ ممکن ہے کہ یہاں ایک وہ بھی آتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام، جب یہ قافلہ آ گیا تو یہودا نے کہا کہ یہ قمیص میں ہی ابو کے پاس لے جاؤں گا، یہ قمیص میں ابو کے چہرے پر ڈالنے کے لیے جاؤ، کیونکہ پہلے کنویں میں پھینکا تھا تو وہ جھوٹا موٹا خون لگا کر تم نے مجھے دیا تھا کہ یہ ابو کے پاس لے جاؤ، تو وہاں میں نے ایسا کیا تھا، تو یہاں یہ اچھی قمیص بھی میں ہی لے جاؤں گا۔ تو یہ بشیر ہوگا، ممکن ہے یہی خوشخبری سنانے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ القاہ علی وجہہ، ان کے چہرے پر وہ ڈال دیا۔ فرتد بصیرا، ارتد لوٹ آنا، ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے، ہو گیا بصیرا دیکھنے والا، ان کی بینائی لوٹ آئی، اب وہ دیکھنے بھالنے والا ہو گیا۔ قال، پھر فرمایا یعقوب علیہ السلام نے، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلم، میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یہ پہلے کہا تھا نا۔
شروع میں کہ میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو یہ وہ خواب کی تعبیر اس کے سامنے تھی. ممکن ہے اللہ نے الہامی طور پر بتا دیا تھا، یہ سب کچھ ان کے یقین میں تھا. قالو، انہوں نے کہا. پھر اب بچے جو بڑے بیٹے آ گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی آپ معافی مانگے، یعنی ہمیں بخشوا دیجیے اللہ سے. اب ان کو اپنی غلطیوں کا پورا احساس ہو گیا، اپنے کرتوتوں کا احساس ہو گیا کہ جو کچھ ہم چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. اور ہم تو اس کو، یوسف کو بھی ختم کر کے سب کچھ خود ہتھیانا چاہتے تھے، لیکن اللہ کو جو منظور تھا ہوا وہی. اب الٹا معاملہ ہے کہ یوسف کو تو بڑی عزت مل گئی ہے اور ہم وہیں کے وہی ہیں. تو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے ابا ہمارے استغفر لنا، بخشوا دیجیے ہمارے لیے، معافی مانگیے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہوں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو خود ان سے بھی معافی مانگی جا رہی ہے. یہ خود سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان سے تو معافی مانگی جا رہی ہے. انا کننا خاطئین، یقیناً ہم خطا وار تھے، یقیناً ہم غلطی کرنے والے تھے. قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا، واحد کا صیغہ ہے یعقوب علیہ السلام نے. سوف استغفر، سین اور سوف کے بارے میں پہلے بتایا تھا، یہ قریب میں معافی مانگوں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، یعنی ابھی فوراً ہی معافی نہیں مانگی، کہ ان قریب تمہارے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے. تو یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ سوفا اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ وہ خاص لمحات جو دعا کے قبول ہونے کے ہیں ان کے انتظار میں تھے، اور وہ تھا رات کا آخری پہر. رات کا آخری پہر، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ رب العزت نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر اور اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو اس کے گناہ معاف کر دوں. تو یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، سحری سے پہلے، سحری ختم ہونے سے پہلے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے. اس دوران اپنے گناہوں کی خصوصی طور پر معافی مانگنی چاہیے. کہتے ہیں یہ اس وقت کا انتظار تھا کہ ابھی تہجد کا وقت ہو لینے دو، وہاں میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے، رحم، بڑا معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا اور بڑا معاف کرنے والا ہے. پیغمبرانہ شان ہے، ورنہ اتنی بڑی تکلیف دینے کے بعد تو ان بچوں کو سزا دینی چاہیے تھی، لیکن کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا. اس کا ظاہری مطلب ہے کہ خود تو معاف کر ہی دیا، اللہ سے بھی معافی میں تمہارے لیے مانگوں گا. فلما دخلوا علی یوسف، اب بیچ میں کافی بات چھوڑ کے ڈائریکٹ قصے کی طرف آ گئے. ان کا مشورہ ہوا ہوگا اور پھر طے ہو گیا، پھر قافلے سے رخصت ہو گئے، اپنے علاقے سے، قبیلے سے واپس چلے، مصر پہنچے. ولما دخلوا علی یوسف، جب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو آوا الیہ ابویہ، آوا یووی ایوا، پہلے پڑھا جگہ دینا اپنے پاس. آوا یأوی، اوین و مأون کے معنی پناہ دینے کے آتے ہیں. آوا یأوی باب افعال میں اپنے پاس جگہ دے، آوا الیہ اپنے پاس جگہ دے دی، اپنے پاس بٹھایا. ابویہ، ابن کی جمع ابوین ہے. ابن ایک باپ، ابوین کہہ دیا تو ماں باپ شمار مانا ہوتا ہے. اپنے ماں باپ کو، اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی. وقال، اور کہا، ادخلوا مصر، داخل ہو جاؤ مصر میں، آمنین، سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو. یعنی اب ساری کلفتیں، ساری مصیبتیں، ساری تکلیفیں اب دور ہو گئی. وہ امتحان کا زمانہ ختم ہو گیا، جو بیٹے کی جدائی کا، قحط کے آنے کا، یہ سارے امتحان کے زمانے ختم ہو گئے. اب امن کے ساتھ مصر میں آ کے قیام کرو انشاءاللہ، اللہ نے اگر چاہا. اب مصر میں داخل ہو جاؤ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے ماں باپ اور بھائیوں کے استقبال کے لیے مصر کے سرحد پر کہیں باہر نکل گئے تھے ان کے استقبال کے لیے. وہاں ان کو اپنے پاس ماں باپ کو تو لیا، اور پھر کہا سب سے کہ مصر میں اب داخل ہو جائیں تو امن، چین، سکون، راحت کے ساتھ
رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ ابھی۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، رفع یرفع اٹھانا، اور اٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا، اٹھا کے ممکن ہے ان کا اپنا تخت ہو، شاہی تخت تھا، اس تخت کے اوپر بڑی عزت اور احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ وَخَرُّوا، خَرَّ یا خِرُّ گر جانے کے معنی میں آتا ہے، سجدن سجدے کی حالت میں، اور سجدے میں گر گئے، لہو ان کے لیے، اور یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں سارے گر گئے۔ یہاں یہ بات آپ کے ذہن میں بھی آ گئی ہوگی، سب نے میری طرف دیکھا کہ یہ سجدہ غیر اللہ کے لیے ہو سکتا ہے؟ تو اس سلسلے میں سابقہ شریعتوں میں یہ ہے کہ عبادت کا جو سجدہ تھا وہ تو ایک اللہ کے لیے تھا، لیکن تعظیماً سجدہ اپنے بڑوں کے سامنے کیا جاتا تھا۔ اب ہماری شریعت میں تعظیماً سجدہ بھی، عبادتی سجدہ بھی، دونوں حرام ہے کسی کے سامنے، کیونکہ ان کی شریعت کے بعد دوسری شریعت آنی تھی، ہماری شریعت کے بعد قیامت تک کوئی شریعت نہیں آئے گی۔ اس لیے سدًا للباب، دروازہ بالکل شرک کا بند کرنے کے لیے شرکیہ افعال اور شرک کی طرف لے جانے والی ساری چیزوں پر پابندی لگ گئی ہے۔ پرانے زمانے میں فوٹو تصویریں بھی بنائی جاتی تھی، اس وقت اتنا سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ اس وقت اتنا وہ نہیں تھا، حرام نہیں تھا حرمت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا پر بات ہو رہی تھی سجدے کی، تو سجدہ تعظیمی کے بارے میں بتا دیا کہ سابقہ شرائع میں، شریعتوں میں اس کی اجازت تھی۔ عبادت کا سجدہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا ہے۔ اسی طرح میں نے مثال دی سلیمان میں آئے گا، سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، کہ تصویر بنانے کی بھی اجازت تھی، تماثیل بنانے کی، لیکن ہماری شریعت میں اس پر بالکل پابندی لگ گئی، کیونکہ یہ شریعت ایسی ہے کہ اس کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں ہے، اس لیے یہاں ذرائع پر بھی پابندی لگ گئی، کہ جو شرک کا وہ سبب بن سکتا تھا ان پر بھی پابندی لگ گئی۔ تو یہ سجدہ ایسا ہی تھا، بعض حضرات نے کہا کہ یہ سجدہ بھی ایسا ہی تھا، اصل میں سجدہ تو اللہ ہی کے سامنے تھا یہ، لیکن جیسے ہم قبلے کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو ایک عظمت قبلے کی ہے، ہم قبلے کے ساجد نہیں ہیں، قبلے کا سجدہ نہیں کرتے ہیں، سجدہ تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن رخ قبلے کا ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ رخ ایک تعظیمی طور پر یوسف علیہ السلام کی طرف تھا، سجدہ یہ اللہ ہی کے لیے تھا۔ اور اس میں وَخَرُّوا لَهُ میں جمع کا صیغہ آیا ہے، صرف بھائیوں کے لیے نہیں بلکہ ماں باپ نے بھی تعظیمی طور پر جھک گئے ہوں۔ وقال، اور اب کہا یوسف علیہ السلام نے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، ھذا تأویل رؤیائی، یہ ہے میری خواب کی تعبیر۔ رؤیا خواب کو کہتے ہیں، یا آخر میں متکلم کے لیے، تو جب متکلم کی یا الف کے بعد آ جائے تو اس کو زبر آ جاتا ہے، یہ رؤیا، یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، من قبل، جو اس سے پہلے دیکھی گئی تھی، اس سے پہلے دیکھے گئے خواب کی میری یہ تعبیر ہے۔ قد جعلها، یقیناً بنایا اس کو، ربی، میرے رب نے، حقا، سچا، اس کو میرے رب نے سچ کر کے دکھایا۔ وقد احسن بی، اور اس نے میرے ساتھ احسان کیا۔ اب دیکھیں یوسف علیہ السلام پر کتنی تکلیفیں گزری، یعقوب علیہ السلام اور اس کے خاندان پر کتنی تکلیفیں، آزمائشیں آتی رہیں، لیکن ان کا تذکرہ اب یہاں نہیں کیا، بلکہ جو احسانات ہیں اللہ کے ان کے اوپر وہ گنوائے جا رہے ہیں کہ احسان کے میرے اوپر، اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے نکالا اس نے جیل سے، ایک احسان۔ وجاء بکم من البدو، اور آپ کو دیہات سے لے کے آیا۔ بدو یہ رورل ایریا کے لیے کہا جاتا ہے، جیسے اربن کے مقابلے میں جو آتا ہے،
اور صحرا کے لیے بھی آتا ہے کہ صحرا یہ ویسا بھی ڈیزرٹ تھا، یہ صحرائی ایریا تھا، یہ کنعان کا صحرا، کہ آپ کو دیہات سے لے کے میرے پاس آیا، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، نزغ کہتے ہیں اذا ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہے نا، نزغ کچھو کا، یہ نیزے کے ساتھ یہ چنبا لگانا اس طرح کہ، لیکن یہ معنی میں یہاں استعمال ہوا ہے کہ فساد ڈالنا، جب کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈالا تھا۔ اب شیطان کی طرف نسبت کی، بھائیوں کو کچھ ملامت نہیں۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرا رب خوب تدبیر کرنا۔ لطیف دیکھو، ایک کثیف ہوتا ہے، ایک لطیف ہوتا ہے، بھاری جسم والا، اور ایک وہ چیز جو نظر نہیں آتی۔ تو لطیف ان کاموں کے لیے بھی کا استعمال ہوتا ہے جو نظر نہیں آتے۔ لطیف کا لفظ مہربان کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں اپنے کاموں کو اس تدبیر سے کرنا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اور کام بھی کر جاتا ہے۔ ہاں، باریک بین کے معنی میں، بے شک میرا رب خوب تدبیر کرنے والا ہے ان چیزوں کے لیے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اپنے کاموں کے لیے خوب تدبیر کرنے والا ہے۔ انہو هو العلیم، بے شک وہی خوب جاننے والا، الحکیم، بڑی حکمتوں والا ہے۔ کافی